کو قرآن کی آیت دکھاتا ہوں اور مسلمانوں کی یعنی ان کی سکولرز کی سوچ اور جو پرانے لوگ گزرے ہیں جو بڑے قریب تھے اسلام کے، اور اس کے جب اسلام دنیا میں، اسلام نامک گندگی جب دنیا میں آئی تھی اور قتل و قتال ہوا، ان کی کیا سوچ تھی، اس کو تفسیر لکھنے والوں نے بخوبی لکھی ہوئی ہے. یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور جب تک کوئی مومن نہیں آتا میں آپ کو پورا اس تفسیر کو پڑھ کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ان کی سوچ پتا چلے، غیر مسلمانوں کے لیے ان کی کیا سوچ ہے. یہ دیکھیے میں آتا ہوں، ہاں ایک منٹ دیجیے گا، کٹھے گیلا، ہاں اکڑے آئے. پوری تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا کیونکہ پوری تفسیر میں ہی جو ہے وہ ان کی سوچ نظر آئے گی. یہ دیکھیے، یہ ہے پریزنٹ شیئر سکرین، یہ آ گئی. اچھا، یہ کسی کو اگر تفسیر پڑھنا ہے بعد میں یعنی ریفرنس کے لیے تو یہ میں لنک بھی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ وہ وہاں پہ کوئی مومن حضرات ہمارا اگر سوچے بھائی ہم تو اپنی مرضی سے لے کے آتے ہیں، تو نہیں، یہ یہاں پہ آپ لوگ جو ہے اس تفسیر کو پوری طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. جو میرے سامنے ہے وہی میں پڑھ رہا ہوں. اس کے ساتھ آپ کو تبیان القرآن کا بھی حوالہ دوں گا کہ جزیہ جو ہے وہ اصل اس کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی ہم آپ کی جان بخش رہے ہیں، یہی جزا ہے، آپ کے خون کا بدلہ ہے وہ. یہ دیکھیے، آپ جب تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں تو اس میں سورہ توبہ کی 28ویں جب آیت پہ آپ آتے ہیں تو 28 اور 29 کی تفسیر جو ہے وہ اسی آیت میں آپ کو مل جائے گی. اردو میں ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. تو یہ جو سورہ توبہ کی آیت 28 تھی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اس کا مطلب ہے مومنوں، مشرک تو پلید ہے، تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کا پاس نہ جانے پائے، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پہلے میں آیت نمبر 29 بھی پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد دونوں کی تفسیر ہم ایک ساتھ پڑھیں گے. اچھا، یہ 27 ہے، یہ 29 والی آیت کہتی ہے جو آج کا ٹاپک ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. یہ کہتی ہے جو اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، روز آخرت یعنی ججمنٹ ڈے پر، قیامت کے دن پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی، یعنی جیسے مثال کے طور پر اللہ نے شراب حرام کی، اس کو اگر حرام نہیں سمجھتے، زنا حرام کیا اس کو اگر حرام نہیں سمجھتے، تو ایسے لوگ جو نہیں سمجھتے حرام اللہ کے قانونوں کو یا رسول کے قانونوں کو، تو ان چیزوں کو حرام نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہے، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں. یعنی جو اسلام قبول نہیں کرتا، دین حق ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام کی نظر میں اور مسلمانوں کی نظر میں. تو جو دین حق اتنی ساری چیز بتائی ہے، کیا کیا چیز بتائی ہے؟ جو ایمان نہیں لاتے، جو آخرت کے دن پہ یقین نہیں رکھتے، جو ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہے، اور نہ دین حق کو قبول کرتے یعنی اسلام کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو، ان سے لڑائی کرو، یہاں تک کہ کب تک؟ یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ نہ دے. یعنی جب تک وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دینے کے لیے مان نہ جائے تب تک ان سے جنگ کرو. اب دیکھیے کہ
یہ 28-29 کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں، کتنی بےغیرتی والی تفسیر ہے، اور جو پورا کانسیپٹ، ارے یہ کون ہے ہمارے حجت المرتدین صاحب جو ہے وہ کمنٹ میں پدھار چکے ہیں. رونق جو ہے، آدھی رونق تو ایسی آ گئی ان کے کمنٹ میں پدھارنے سے. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، مزہ آ گیا. تو اب دیکھیے کہ یہ جو پورا کانسیپٹ ہے، حالانکہ یہاں پہ جو مسلمان اگر غیر مسلم دیش میں ہوتا ہے تو ان کو ایک دم ایکوالٹی چاہیے. ہاں، ایکوالٹی چاہیے، کوئی ہم کو نیچا نہیں سمجھے، برابری کا حق چاہیے، سب کچھ ان کو چاہیے. لیکن کیا وہ وہی سلوک دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں یا کریں گے اگر اسلامک حکومت نافذ ہو جائے؟ کیا وہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو سو کالڈ سیڈسٹک اور نارسسسٹ خدا ہے وہ ان کو یہ ٹیچنگ دیتا ہی نہیں ہے. یعنی اصل میں جو ہے وہ گنگادھر ہی شکتیمان ہے، شکتیمان ہی گنگادھر ہے. تو جو گنگادھر صاحب تھے، جن کے بارے میں رام گری مہاراج نے کہا تھا کہ جب رول ماڈل ہی اتیاچاری ہو تو ان کے ماننے والوں کو اتیاچار کہاں نظر آئے گا، ہے نا؟ تو آج ہمارے مومن حضرات کو یہی بتانا ہے کہ کیا وہ ایکوالٹی پہ یقین رکھتے ہیں، اور جب اگر اسلامک شریعت نافذ ہو جائے. اور گنگادھری شکتیمان بھائی کہہ رہے میرا نام بدنام مت کرو. میں تو بیسٹ رول ماڈل کی بات بتا رہا ہوں، گنگادھری شکتیمان بھائی. تو بیسٹ رول ماڈل جو ہے وہی اللہ ہے، اور اللہ ہی بیسٹ رول ماڈل ہے، حالانکہ وہ بیسٹ رول ماڈل ہے نہیں. تو جو اتیاچاری رول ماڈل کو بیسٹ رول ماڈل مانے گا، وہ پھر اس کے نزدیک یہ ایکوالٹی انیکوالٹی یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا. یہاں پہ دیکھیے، فٹافٹ میں آپ کے سامنے تفسیر پڑھتا ہوں. مومن حضرات، ہم آپ کا انتظار بھی کر رہے ہیں، اگر آپ مجھے غلط ثابت کر سکتے ہیں، حالانکہ میں قرآن بتا رہا ہوں اور رسول اپنے مفسرین سے جو آپ لوگوں کے مسلمانوں کی جو سوچ تھی وہ بیان کر رہا ہوں، اپنے مرضی سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تو آ کے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی تفسیر کیا کہتی ہے کہ مشرکین کو حدود حرم سے نکال دو. اب اس میں دیکھیے کیا کیا بات آتی ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین اپنے پاک دین والے، پاکیزگی اور طہارت والے مسلمان بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ وہ دین کی روح سے نجس مشرکوں کو بیت اللہ شریف کے پاس نہ آنے دے. نجس مشرکوں کو، مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، وہ مشرک. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نجس ہے، امپیور ہے، پلید ہے، ناپاک ہے. اچھا، تو یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے پاس نہ آنے دے. یہ آیت سن 9 ہجری میں نازل ہوئی. اسی سال حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ مجمع حج میں اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک یعنی پولیتھسٹ حج کو نہ آئے اور کوئی ننگا شخص بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرے. اس شرعی حکم کو اللہ تعالیٰ قادر و قیوم نے یوں ہی پورا کیا کہ نہ وہاں مشرکوں کو داخلہ نصیب ہوا، نہ کسی نے اس کے بعد عریانی کی حالت میں اللہ کے گھر کا طواف کیا. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اب تو موقع یہ ہو رہا ہے ایم بی ایس صاحب کی قیادت میں کہ بھائی اب کعبہ میں کچھ سالوں میں مشرک بھی جائیں گے، کافر بھی جائیں گے، سارے لوگ جائیں گے. تو یہ اللہ کا کلام جو ہے ہمارے ایم بی ایس صاحب کچھ ہی سالوں میں برباد کر دیں گے. خیر، آگے بڑھتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ غلام اور ذمہ شخص کو مستثنا بناتے ہیں. مستثنا یعنی ایکسیپشن، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا غلام ہے، اگر مشرک غلام ہے یا ذمی ہے، ذمی وہ لوگ کو کہتے ہیں جو اسلامک ریاست میں یعنی جہاں شریعت نافذ ہے وہاں پہ وہ نان مسلم رہتا ہے ذلیل ہو کے، جزیہ دے کے، ایسے لوگوں کو ذمی کہتے ہیں.
تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مشرکوں کو نہیں جانے دیا جائے گا، لیکن اگر غلام ہے یا ذمہ ہے تو وہ ایکسیپشن ہے. یہ کس کا قول ہے؟ یہ حضرت جابر کا ہے، ٹھیک ہے، اوور آل نہیں. مسند کی حدیث میں فرمان رسول اکرم ہے کہ ہماری اس مسجد میں اس کے بعد سوائے معاہدہ والے اور تمہارے غلاموں کے اور کوئی کافر نہ آئے. لیکن اس مرفوع سے زیادہ صحیح سند والی موقوف روایت ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ اتنی اوتھینٹک نہیں ہے، اس کے کمپٹیشن میں ایک دوسری موقوف روایت ہے. موقوف یعنی وہ رسول اللہ تک نہیں جاتی بلکہ صحابہ تک جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمان جاری کر دیا تھا کہ یہود و نصرانی کو مسلمانوں کے مسجد میں نہ آنے دو. ان کا یہ امتناعی حکم اسی آیت کے تحت تھا. حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حرم سارا اس حکم میں مثل مسجد حرام کے ہے، یعنی پورا حرم جو ہے وہ سارا کا سارا اسی بات کے انڈر میں آئے گا. یہ آیت مشرکوں کو نجاست پر بھی دلیل واسق ہے. تو یہ آیت یہ بھی دلیل، اس بات کی دلیل ہے کہ جو مشرک ہے وہ نجس ہے، امپیور ہے، ناپاک ہے. صحیح حدیث میں ہے مومن نجس نہیں ہوتا. اچھا یہاں پہ دیکھیے، مومن نجس نہیں ہوتا، مومن امپیور نہیں ہوتا. مومن ایک دم پاک صاف ہے، کچھ بھی کر لے وہ ایک دم پاک صاف ہے. لیکن جو مشرک ہے، کافر ہے، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ نجس ہوتے ہیں. باقی رہی یہ بات کہ مشرکوں کا بدن اور ذات بھی نجس ہے یا نہیں. اچھا ایک ہوتا ہے کہ بھائی وہ فزیکلی بھی امپیور ہے یا نہیں ہے، یا صرف اسپرچولی یعنی ان کا جو عقیدہ ہے کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں اس حساب سے وہ امپیور ہے. تو یہ سوال پہ اس کا جواب دیتے ہیں. پس جمہور کا قول تو یہ ہے، یعنی میجورٹی آف لوگوں کا قول یہ ہے کہ نجس نہیں ہے، یعنی فزیکلی وہ امپیور نہیں ہے. لیکن ساروں کا قول نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. میجورٹی کا یہ ماننا ہے لیکن ساروں کا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال کیا ہے. بعض ظاہریہ کہتے ہیں کہ مشرکوں کے بدن بھی ناپاک ہے. اب اس میں جو ان کا ایک فرقہ ہے ظاہریہ، جو ایکچوئل ٹیکسٹ کے اوپر چلتے ہیں، وہ ان کے مطابق مشرکوں کا بدن بھی ناپاک ہے. فزیکلی بھی دے آر امپیور، دے آر انکلین، دے آر نجس. حسن فرماتے ہیں جو ان سے مصافحہ کرے وہ ہاتھ دھو ڈالے. آپ سوچئے کہ یہ سالے کیسے گندے، یعنی ان کی سوچ کتنی گندی ہے. یہ لوگ جو بدن سے بھی مشرکوں کو، نان مسلم کو، پالیتھسٹ کو، کافروں کو نجس مانتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ آپ نے ان سے ملا لیا یا ہاتھ آپ کا لگ گیا تو اپنے ہاتھ کو بھی دھو دو. وارے میری بے غیرت سوچ. ایک انسان دوسرے انسان کو اس قدر سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے، گندا سمجھ رہا ہے، جیسے کوئی گندگی لگ گئی ہو. کہتے کہ ہاتھ، اگر آپ نے ہاتھ ملا لیا، ہاتھ لگ گیا، مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، آپ نے مصافحہ کر لیا تو آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، ٹھیک ہے. جو قرآن کی اس آیت کو لٹرل سینس میں جو مسلمان، جو علماء اس دور میں لیتے تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ بھائی ہاتھ دھونا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اس حکم پر بعض لوگوں نے کہا کہ پھر تو ہماری تجارت کا مندہ ہو جائے گا. اب یہ بھی بات ہے کہ اگر ہم اس طریقے کا رویہ رکھیں گے اور نان مسلموں کو پتا چل جائے گا کہ بھائی یہ ہم کو اتنا گندا سمجھتے ہیں، اتنا حقیر سمجھتے ہیں، اتنا نیچا سمجھتے ہیں، اتنا گرا ہوا سمجھتے ہیں کہ ہاتھ ملانے سے ان کو ہاتھ دھونا پڑتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان پھر ایسے لوگوں سے بزنس کرنا نہیں چاہے گا. بھائی اس کی سیلف ریسپیکٹ بھی تو ہے. اچھا رچنا جی کہہ رہی ہیں گیو اس دی ریفرنس اگین. سورہ توبہ آیت نمبر 28 اور 29 اور 28-29 کی جو تفسیر ہے، کامنٹری ہے، وہ آپ کو ابن کثیر میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9
چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 28 میں آپ کو دونوں آیت کی تفسیر ایک ہی جگہ پہ مل جائے گی. میں آپ لوگوں کو پھر سے لنک شیئر کر دیتا ہوں, کسی کو اگر چیک کرنا ہے تو جا کے بعد میں چیک کر سکتا ہے, ابھی آپ یہ سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب کیا کہتے ہیں کہ اچھا پھر کیا ہوا کہ بھائی اب جو مشرک ہوں گے, نان مسلم ہوں گے, جب ان کو پتا چلے گا تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بزنس کیوں کرنا چاہیں گے, ان کی بھی سیلف ریسپیکٹ ہے. تو بھائی پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو جو وہاں کے جو مسلمان تھے ان کو یہ ڈر ہوا کہ بھائی ایسا ہم اگر کریں گے تو ہمارا دھندا تو چوپٹ ہو جائے گا, کیونکہ نان مسلموں کے ساتھ بھی دھندا کرنا ہے. تو اس پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بازار بے رونق ہو جائیں گے اور بہت سے فائدے جاتے رہیں گے. اس کے جواب میں اللہ تعالی غنی و حمید فرماتا ہے کہ تم اس بات سے نہ ڈرو. یعنی اگر تم کو اس بات سے ڈر ہے کہ تمہارا بزنس چوپٹ ہو جائے گا, تم غریب ہو جاؤ گے, تم مالدار نہیں بنو گے, تو اللہ کہتا ہے اس بات سے نہ ڈرو, اللہ تمہیں اور بہت سی صورتوں سے دلا دے گا, تم کو دوسرے ذریعے سے دلا دے گا. اچھا, وہ دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ تمہیں اہل کتاب سے جزیہ دلائے گا اور تمہیں غنی کر دے گا. تو اصل جو جزیے کا مقصد ہے وہ اصل میں مسلمانوں کا ایک بزنس ہے, پیسے کا ذریعہ ہے, تاکہ مسلمانوں کو پیسہ ملے, اس سے فائدہ مسلمانوں کا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. وہ تفسیر جس کو ڈاکٹر ذاکر نالائق صاحب کہتے ہیں کہ بھائی سب سے بیسٹ, یعنی بہت اچھی تفسیر ہے, کسی کو اگر تفسیر پڑھنا ہے, حالانکہ مارکیٹ میں اتنے ساری تفسیر موجود ہے, ڈاکٹر ذاکر نالائق صاحب کہتے ہیں کہ ابن کثیر پڑھ لے. ابن کثیر کو تو ہمارے ڈاکٹر ذاکر نالائق صاحب جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر پڑھو. اسی تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ مومنوں کو مالدار کیسے کرے گا؟ اہل کتاب کے جزیے سے مالدار کرے گا. واہ بھائی واہ, واہ رے میری سوچ, واہ رے میرا مذہب, واہ رے میری انسانیت. پھر کہتے ہو کہ بھائی اسلام انسانیت کا نام ہے, اسلام شانتی کا نام ہے, اسلام پیس کا نام ہے. یہ انسانیت ہے آپ کے اندر, دوسروں کو نیچا دکھا کے, ان سے گنڈا ٹیکس دے کے آپ امیر ہونا چاہتے ہو. اللہ اس طریقے سے امیر کرے گا, اللہ کے پاس دوسرا کوئی ذریعہ نہیں تھا اپنے بندوں کو امیر کرنے کا, یعنی جو مسلمان ہے. اچھا پھر کیا کہتے ہیں, آگے بھی دیکھتے ہیں, ٹینشن نہیں لینے کا. تمہاری مصلحتوں کو تم سے زیادہ رب جانتا ہے, اس کا حکم, اس کی ممانت کسی نہ کسی حکمت سے ہی ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب کوئی بات کہتا ہے تو وہ تم سے زیادہ تمہارا حال جانتا ہے, اور وہ جو بات کہتا ہے اس میں وزڈم ہوتا ہے. حکمت یعنی وزڈم ہوتی ہے. کسی چیز کو روک رہا ہے وہ, تو اس میں وزڈم ہے. یہ تجارت اتنے فائدے کے نہیں جتنا فائدہ وہ تمہیں جزیے سے دیتا. بزنس کیا کرتے ہو مومنو, اس میں تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارا تو زیادہ فائدہ اللہ کس سے کرے گا؟ گنڈا ٹیکس سے کرے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ان اہل کتاب سے جو اللہ, اس کے رسول اور قیامت کے منکر ہے, جو کسی نبی کے صحیح معنی میں پورے متبع نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کے اور اپنے بڑوں کی تقلید کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اگر انہیں اپنے نبی پر, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اپنی شریعت پر پورا ایمان ہوتا تو ہمارے اس نبی پر بھی ضرور ایمان لاتے. ان کی بشارت تو ہر نبی دیتا رہا,
ان کی اتباع کا حکم ہر نبی نے دیا، لیکن باوجود اس کے وہ اس اشرف الرسول، ابھی تعریفوں کے پہاڑ چالو ہو گئے، اشرف الرسول، سب یعنی رسولوں میں سب سے اشرف، سب سے بہتر، سب سے زیادہ رتبہ رکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ جو نان مسلم ہیں یہ ہمارے نبی یعنی رسول لاسٹ میسنجر اسوۃ حسنہ بیسٹ رول ماڈل پر ایمان لاتے وہ، کیونکہ پرانی کتابوں میں بھی باقی رسولوں نے بھی ان کے بارے میں بتایا ہے کہ ان بیسٹ رول ماڈل کو، بہترین نمونے کو آپ نے فالو کرنا ہے، تو انہوں نے نہیں کیا، تو اب کیا ہے، ان سے گنڈا ٹیکس لیا جائے گا۔ اوکے، پھر کہتے ہیں کہ انکاری ہے، پس اگلے نبیوں کی شرعی اگلے نبیوں کی شرعی سے بھی دراصل انہیں کوئی دور کا سروکار بھی نہیں، اسی وجہ سے ان نبیوں کا زبانی اقرار ان کے لیے بے سود ہے، کیونکہ یہ سید الانبیاء، افضل الرسول، خاتم النبیین، اکمل المرسلین سے کفر کرتے ہیں، اس لیے ان سے بھی جہاد کرو، ان سے بھی جہاد کرو۔ ان سے جہاد کے حکم کی یہ پہلی آیت ہے۔ اس وقت تک آس پاس کے مشرکین سے جنگ ہو چکی تھی، ان میں سے اکثر توحید کے جھنڈے تلے آ چکے تھے، جزیرت العرب میں اسلام نے جگہ کر لی تھی، اب یہود و نصارہ کی خبر لینے اور انہیں راہ حق دکھانے کا حکم ہوا۔ پہلے مشرکوں کو وہاں پہ مارکاٹ ہو گئی، اسلام وہاں پہ نافذ ہو گیا، اب کس کی باری ہے؟ یہود اور نصارہ کی، آس پاس جتنے بھی کفار ہے ان کی باری ہے۔ 109 ہجری میں یہ حکم اترا اور آپ نے رومیوں سے جہاد کی تیاری کی، لوگوں کو اپنے ارادے سے مطلع کیا، مدینہ کے ارد گرد کے عربوں کو آمادہ کیا اور تقریباً 30,000 کا لشکر لے کر روم کا رخ کیا۔ پھر کہتے ہیں بجزز منافقین کے یہاں کوئی نہ رکا سوائے باس کے۔ اچھا، اس میں سے پیارے بچوں، جو کچھ کرنا تھا کر لو، ابو آ رہے ہیں۔ یہ کیا دیکھ رہا ہوں، ہمارے پیارے، ہمارے نیارے، آنکھوں کے تارے، علم کا خزانہ ہمارے ساتھ پدھار چکے ہیں، فرشی سلام کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایڈم صاحب۔ دھنیہ واد سر، دھنیہ واد، تھینک یو سو مچ سر۔ کیا سر آپ نے تو کریا کرم ہی اٹھایا ہوا یہاں پہ یار، کیا کر رہے ہیں ساحل صاحب آپ؟ واہ 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 ایڈم صاحب، یہ تو وہ تفسیر ہے جس کو ڈاکٹر نالائق صاحب پروموٹ کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی بار مطلب پہلے ایک بار آپ کو ویڈیو بھی دکھایا تھا کہ وہ کس طریقے سے ابن کثیر کو پروموٹ کر رہا تھا۔ کہتے ہیں دی بیسٹ تفسیر جو ہے وہ ابن کثیر کی لکھی ہوئی ہے، ہمارے ڈاکٹر ذاکر نالائق کی طرف سے، بیسٹ۔